السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل طالب قاسمی اسمبلی پر اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل طالب قاسمی اسمبلی کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے اور لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی معلوماتی ویڈیوز لا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں ماہ محرم کے فضائل کے بارے میں، ماہ محرم کے متعلق۔ تو ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ویسا سال ہمارا جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن ماہ محرم الحرام جو ہے ہمارا یہ اسلامی سال ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جو اپنی برکات اور فضائل میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کی حرمت اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مہینے میں خصوصی اعمال اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس مہینے کے اندر اعمال کرنے کے بتلائے ہیں، اور آپ نے جو اعمال اس مہینے کے اندر کیے ہیں، وہ اس مہینے کو اور زیادہ فضیلت والا بنا دیتے ہیں۔ تاریخ اسلامی کے کئی واقعات اسی مہینے میں پیش آئے ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تاریخ کے بیشتر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں پیش آئے ہیں۔ لہٰذا جہاں ماہ محرم الحرام سال نو کی ابتدا ہے، وہیں ان واقعات اور حادثات کی بھی خبر دیتا ہے جن کا یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ زندہ اقوام کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور اسلاف کے کارناموں اور واقعات سے بے خبر نہیں رہتی، وہ ہمیشہ اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کے کارناموں اور واقعات کو یاد رکھتی ہے۔ تو محرم کا آغاز ہمیں ان تاریخی حقائق سے باخبر ہونے کا موقع فراہم کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا۔ اس سے قبل مسلمان سن نبوت یا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ کا حساب لگایا کرتے تھے۔ باقاعدہ کوئی سن مقرر نہیں تھی۔ اہل عرب کے ہاں مختلف واقعات مشہور تھے جن سے وہ اپنی تاریخ کا آغاز کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھا، تو پھر عرب کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں ان میں بھی اسلامی حکومت باقاعدہ طور پر معرض وجود میں آئی، تو انفرادی اور اجتماعی اور سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ باقاعدہ کوئی سن مقرر کی جائے جس سے ہماری جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی اور سن ہجری کا تقرر ہوا، یعنی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت کے واقعے کو اسلامی تقویم کی بنیاد بنا دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سال کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے۔ تو ماہ محرم سے سال کی ابتدا کی گئی، چنانچہ محرم ہی سے اسلامی سال کا آغاز ہونے لگا۔ اب ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے طریقے کی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو بھی سنت فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہدایت کے آفتاب روشن ستارے ہیں، لیکن ان میں
جیسا فیض خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو درجہ بدرجہ حاصل ہوا، مجموعی لحاظ سے وہ دوسروں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متصلاً بعد انہی ہستیوں کو اپنے دین حق کی ترویج اور اشاعت کے لیے زمین کی نیابت اور خلافت سپرد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو معیار حق بتلاتے ہوئے ان کی اتباع کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کو لازم پکڑ لو۔ اب اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے اپنی اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کے لیے واقع ہجرت کو بنیاد قرار دے کر ماہ محرم سے اس کا آغاز فرمایا، لہٰذا اس کے مطابق اپنے روزمرہ کے معمولات کا حساب لگانا سنت پر عمل کرنا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح اپنے اعمال کرنے کو اور اپنے احکاموں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا سنت ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کے جو اعمال ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، ان پر چلنا بھی سنت ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے کریں، اور ہمارے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم معمولات کا ساتھ لگائیں، وہ اسلامی سال لگائیں، اسلامی سال رکھیں، اور اپنا کوئی بھی ہمیں پروگرام نہ تو اسلامی سال کے اعتبار سے ہی ماہ محرم ہی ابتدا کی جائے۔ تو آج یہ آپ تک پہنچانی تھی کہ ہمیں اسلامی سال کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے، کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی سال کے یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنے معمولات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔